السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ کہتے ہیں کہ ایک بدو کسی شہری بابو کا مہمان ہوا۔ میزبان نے ایک مرغی ذبح کی۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو سب آپ موجود ہوئے۔ میزبان کے گھر میں کل 6 افراد موجود تھے، 2 میاں بیوی، 2 ان کے بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میزبان نے بدو کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا۔ میزبان: آپ ہمارے مہمان ہیں، کھانا آپ تقسیم کریں۔ بدو: مجھے اس کا کوئی تجربہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا اصرار ہے تو کوئی بات نہیں، لائیے میں ہی تقسیم کر دیتا ہوں۔ بدو نے یہ کہہ کر مرغی اپنے سامنے رکھ لی۔ اس نے مرغی کا سر کاٹا اور میزبان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، لہٰذا مرغی کا سر ایک سربراہ کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مرغی کا پچھلا حصہ کاٹا اور کہا، یہ گھر کی بیگم کے لیے ہے۔ پھر مرغی کے دونوں بازو کاٹے اور کہا، بیٹے اپنے باپ کے بازو ہوتے ہیں، پس یہ بازو جو ہیں یہ بیٹوں کے لیے ہیں۔ بدو نے پھر بیٹیوں کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹیاں کسی بھی خاندان کے وقار کی بنیاد ہوتی ہیں اور سارے خاندان کی عزت ان کے وقار پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر مرغی کے دونوں پاؤں کاٹے اور میزبان کی بیٹیوں کو دے دیے اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، جو باقی بچ گئی ہے وہ مہمان کے لیے ہے۔ میزبان یہ سب دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ اگلے دن اس میزبان نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج 5 مرغیاں ذبح کر کے پکاؤ۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب دسترخوان لگ گیا تو اس نے اس پر 5 بھنی ہوئی مرغیاں موجود تھیں۔ میزبان نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ 5 مرغیوں کو کیسے تقسیم کرے گا۔ میزبان نے مہمان بدو سے کہا، ان مرغیوں کو سب افراد میں برابر تقسیم کر دو۔ تو بدو نے پوچھا، جفت یا طاق؟ میزبان بولا، طاق انداز میں تقسیم کر دو۔ بدو نے میزبان کی بات سن کر سر ہلایا، تھال سے ایک مرغی اٹھائی اور دونوں میاں بیوی کے سامنے رکھی اور بولا، آپ اور آپ کی بیوی 2 اور 1 یہ مرغی ملا کے کل 3 ہو گئے۔ پھر اس نے ایک اور مرغی اٹھائی اور کہا، آپ کے دونوں بیٹے اور 1 مرغی کل ملا کے یہ بھی 3 ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک تیسری مرغی اٹھائی اور کہا، آپ کی 2 بیٹیاں اور 1 مرغی کل ملا کر یہ بھی 3 ہو گئے۔ اب تھال میں باقی 2 مرغیاں بچی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ مرغیاں اپنے سامنے رکھیں اور کہنے لگا، یہ 2 مرغیاں اور 1 میں، تو یہ بھی ٹوٹل 3 ہو گئے۔ میزبان بدو کی یہ تقسیم دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اگلے دن پھر 5 مرغیاں روسٹ کیں۔ جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو میزبان نے بھنی ہوئی 5 مرغیاں بدو کے سامنے رکھ دیں۔ میزبان: آج بھی تقسیم تم ہی کرو گے، لیکن آج تقسیم کی نوعیت جفت ہونی چاہیے۔ بدو بولا کہ لگتا ہے تم لوگ میری پچھلی تقسیم سے ناراض ہو گئے ہو۔ میزبان بولا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تقسیم شروع کریں۔ بدو نے مرغیوں کو تھال میں رکھا اور اس میں سے ایک مرغی اٹھائی اور کہنے لگا، ماں، اس کی 2 بیٹیاں اور 1 مرغی، یہ کل ملا کر 4 لوگ ہو گئے۔ تو یہ 4، یہ کہہ کر اس نے پہلی مرغی ان کی طرف بڑھا دی۔ اس کے بعد اس نے دوسری مرغی اٹھائی اور میزبان سے بولا، آپ کے 2 بیٹے اور 1 مرغی، یہ بھی کل ملا کر 4 ہوئے۔ پھر تال میں موجود باقی 3 مرغیاں اپنی طرف کھسکاتے ہوئے بولا، میں اور یہ 3 مرغیاں ٹوٹل 4 ہو گئے۔ اس کے بعد مسکرایا، بے بسی کی تصویر بنے اپنے میزبان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے تقسیم کرنے کی اعلیٰ صلاحیت سے نوازا۔ تو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو مذاق کا نشان نہیں بنانا چاہیے۔